ظلمت ستم نو ایش جانن 70 زخم لگے ہون پھر ہوش آوے تے دسو ما فعل رسول اللہ. ایک وہ تھے جو راستے میں سے واپس چلے گئے حضور کو چھوڑ کر کیونکہ میدان احد میں حالات بڑے خراب تھے, اور ایک وہ تھے جو 70 زخم کھانے کے بعد ہاتھ شل ہونے کے بعد ہوش آیا تو ایک ہی سوال تھا ما فعل رسول. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے, جڑے نسن دا نا بھج جانا. میری طبیعت نہیں سی ٹھیک, میرے ڈیڈے درد سی, میں اس واسطے نہیں آیا. میری وائف جو ہے وہ اسپتال میں تھی, میں اس لیے نہیں آیا ناموس رسالت کے. صحابہ دیاں تو وائفیں ایسا نہیں کوئی نہیں, صحابہ دیاں زنانیاں تو ایسا نہیں کوئی نہیں, پتر بھی انہیں تھے کوئی نہیں سن, ان کا وطن بھی کوئی نہیں تھا, ان کے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے تھے, ان کو تلواریں بھی اثر نہیں کرتی تھیں, ان کو سورج بھی ان پر نہیں چڑھتا تھا, سورج غروب بھی ان پر نہیں ہوتا تھا, ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. حضرت سعد بن معاذ کی امی جان میدان احد میں جب آ رہی تھی تو حضرت سعد حضور کا گھوڑا پکڑ کر واپس چلے جا رہے تھے. میرے آقا و مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ میری امی جان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا روکیے گھوڑا, آپ کے بھائی چونکہ شہید ہو گئے میدان احد میں تو میں ان سے تعزیت کروں. زنانیاں تے صرف ساڑیاں ہی ہیں جنہوں نے بڑا درد ہے, مولی خادم گھروں نکلیا تو پھر میرے بچوں کا کیا بنے. صحابہ دیاں ماواں نو کوئی درد نہیں سی ہوندا, انہاں دی اولاداں نو بھی کوئی نہیں سی درد ہوندا. میں آپ سے یہی بات کرنی ہے. حضور نے گھوڑا روکا, سعد بن معاذ کی امی جان جب قریب آئیں تو عمیر بن معاذ میدان احد میں شہید ہو گئے. تو میرے آقا و مولا نے جب ان سے تعزیت کرنا چاہی تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں نے تو سنا تھا آپ پر حملہ ہو گیا, میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی. ظلمت ستم نو ایش جانن, بیٹے کی لاش پڑی ہو اور ماں کو آنسو بھی نہ آئے اور ماں تعزیت بھی قبول نہ کرے. ظلمت ستم نو ایش جانن. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف آ رہی ہیں, صحابہ نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پتہ نہیں آج کی عورتوں کے دل نازک کیسے ہو گئے. فرمایا حضور تو سلامت ہے. پھر آگے آئیں, صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پھر آگے آئیں, صحابہ نے کہا آپ کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. ما فعل رسول اللہ, حضور کا بتاؤ. آگے آئیں, پھر کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. ظلم ستم جو مرضی ہو جائے, جب رسول اللہ کو دیکھا تو فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت لا ابالی اذا سلمت من عتبہ. حضور مجھے راستے میں پتہ چل چکا, میرے چاروں رشتے چلے گئے, لیکن آپ جو موجود ہیں کل مصیبت بعدک جلل. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. میری پنجابی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ پنجابی میں نے اس لیے آپ کو یہ دو واقعے سنایا تاکہ میری پنجابی سمجھ آ جائے آپ کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب نے وہاں کہاں جا کر بات کی. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی, ظلم دے حالات نہیں ٹھیک, جو یہ دیکھ کر بھاگ جائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھیں جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے, سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے. اللہ اکبر, اللہ ساری جانا ہوتا ہے نا. تو پیر نیک عالم شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے عاشق یہ پہلے جو ہے نا اسے کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں, یہ لینا ہے تو یہ تو پہلے موجود ہے, بتاؤ اور کیا لینا ہے. سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے نے. یہ میں نے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے کی تاکہ آپ سمجھیں کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں.
حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا و مولا کے ساتھ 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، میں نے اس دفعہ نئی بات پڑھی ہے منگولوں کے کتوں کے بارے میں رمضان شریف میں۔ پہلے تو میں کہتا تھا نا وہ رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اب میں نے پڑھا کہ وہ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا جب پادری نے حضور کے خلاف بات کی۔ رسی توڑنی آسان ہے، زنجیر توڑنا مشکل ہے۔ اور امام نے کہا کہ وہ عزیز علیہ، ہلاکو خان وہ جو تھا نا اس کا وزیر خزانہ، یہ اس کا کتا تھا، یہ بھی وضاحت آئی۔ اور عزیز علیہ اس کا وہ محبوب بھی بڑا تھا، اس نے ظاہر ہے جب زنجیر سے، وہ بھی سونے کی زنجیر، ہاں سونے کی زنجیر کے ساتھ، امام نے لکھا کہ سونے کی زنجیر کے ساتھ اس نے کتا، محبوب جو اتنا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتا کتنا عزیز علیہ، وہ کتنا محبوب تھا جس کے گلے میں سونا ڈالا ہوا تھا، لیکن اتنا محبوب ہونے کے باوجود منگولوں کی روٹی کھائی، منگولوں کا سونا گلے میں ڈالا تھا۔ جب حضور کے خلاف بات ہو گئی، نہ اس نے سونا دیکھا کہ یہ پتہ نہیں سونا دوبارہ ملے گا کہ نہیں، میں ان کے مہمانوں کو پڑھنے لگا ہوں، یہ دیکھتا ہے۔ اب میں نے کہا لاکھوں سلام ہو کتے تیرے اوپر بھی، نہ تو نے سونا دیکھا، نہ تو نے حالات دیکھے، نہ تو نے اپنے محب کو دیکھا کہ یہ میرا کتنا محب ہے جو مجھے سونا، اب اس کو کھانا کیسے کھلاتا ہوگا جس کے گلے میں اس نے سونا ڈالا ہوا تھا۔ لیکن جب حضور کے خلاف بات ہو گئی تو فوسب القلب، کتا اچھل کھڑا ہوا، سونے کی زنجیر کو ایک طرف پھینکا، سنبھال کر اسے رکھو، میں جس محبوب کے لیے جا رہا ہوں تو سونا اپنا سنبھال لے، مجھے سونا نہیں چاہیے، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ ہاں ہم اور طرف جاتے ہیں، تو اور طرف جا، یہ سونا سنبھال، میں کسی اور طرف جانے لگا ہوں۔ سونا اس کے سپرد کیا اور چھلانگ لگا کر پادری جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا اسے خشم، اس کے منہ پر تھپڑ مارا، فرمایا ہوش کر، میں کتا ہو کر بھی نہ سونے کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، نہ مجمع کو دیکھا، جانتا ہے میں جن پر پہرا دے رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی ہیں جن کے صدقے مجھے بھی وجود ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، جا کر اس کو تھپڑ مار دیا، کہا کہ تو حضور کے خلاف بات کرتا ہے، اور فتویٰ بھی کسی سے نہیں پوچھا، مشورہ بھی نہیں کیا، میٹنگ بھی نہیں کی، پہلے میٹنگ بھی پہلے نہیں کی، دعوت بھی نہیں دی، اور یہ بھی بلایا بھی نہیں، تو وہ تو باندھا ہوا تھا وہ سونے کے ساتھ، جو سونا جس کے گلے میں تھا وہ کھاتا کیا ہوگا؟ دودھ کھاتا ہوگا، مکھن، دودھ پیتا ہوگا، مکھن کھاتا ہوگا اور شہد کھاتا ہوگا، ظاہر ہے وہ ہلاکو خان کے وزیر کا کتا تھا، تو وہ کیسا وہ اس نے، لیکن اس نے جا کر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا تو جانتا ہے، مجھے پتا ہے، میں کتا ہو کر بھی میں جب جان گیا تو کن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کتے کو بھی سمجھ آ گئی گستاخی کیا ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد علماء سے پوچھے یہ کیسے ہو گیا، گستاخی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کتے نے کسی سے فتویٰ پوچھا؟ تو کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے؟ تو فتوے پوچھتا ہے لوگوں سے؟ کتے کو سمجھ آ گئی، تجھے 5 سال سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی عزت کے قانون کو اس نے کالا کہا؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر مسئلے میں جس طرح مولانا نے فرمایا کہ ہر بندے کو غصہ آتا ہے، اپنی ذات کے لیے آتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں مولانا امن سے بات کرو، مولانا امن سے بات کرو۔ میں نے کہا اپنی ذات کا مسئلہ آیا، تجھے امن بھی بھول گیا، تمہیں شرافت بھی بھول گئی، تمہیں سنجیدگی بھی بھول گئی، تمہیں جناب متانت بھی بھول گئی، تمہیں ملکی قانون بھی بھول گیا، تمہیں رشتہ داری بھی بھول گئی۔ جب اپنی ذات کا مسئلہ آئے تو اتنا حساس ہے، تو جہاں ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں تو فتوے پوچھتا ہے، اور وہاں تو کہتا ہے مولانا اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے، تو بتا نا پھر کیا ہونا چاہیے، تو بتا پھر کیا ہونا چاہیے۔ توجہ، میں بات اگلی کرنے لگا ہوں، بولی نہیں بدلتی، ہاں بولی نہیں بدلتی۔ فاروق اعظم منافق نو ہی ماریا تے